السلام علیکم، میں ہوں ذیشان ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ٹیبل ٹاک۔ ناظرین، ایک زمانے میں پاکستان تحریک انصاف کے سب سے اہم سمجھے جانے والے جہانگیر خان ترین اب اتنا دور ہو گئے ہیں کہ نہ صرف ان پر 3 ایف آئی آرز درج ہیں، کیسز چل رہے ہیں ان کے اور ان کے خاندان کے خلاف، بلکہ وہ کھل کر اپنے جذبات کا اظہار بھی کرتے ہیں۔ جب گزشتہ روز انہیں بینکنگ کورٹ پیش ہونا تھا تو 15 ارکان صوبائی و قومی اسمبلی ان کے ساتھ تھے، اور اس موقع پر انہوں نے یہ کہا کہ میں تو دوست تھا، مجھے دشمنی کی طرف کیوں دھکیل رہے ہیں، میں تحریک انصاف سے انصاف مانگ رہا ہوں، میرے اکاؤنٹس کیوں منجمد کیے گئے، وغیرہ وغیرہ۔ ان کا یہ آمد اور ان کے ساتھ لانے والے جو ارکان صوبائی و قومی اسمبلی ہیں، کیا یہ شو آف پاور تھا؟ کیا یہ سیاسی طاقت کا انہوں نے مظاہرہ کیا؟ یہ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر پاکستان تحریک انصاف سے وہ دور ہوتے ہیں، جو کہ ابھی تو وہ کہہ رہے ہیں کہ میں پاکستان تحریک انصاف میں ہوں، میں نہیں چھوڑ رہا، لیکن اگر وہ دور ہوتے ہیں تو اس کا نقصان کیا پاکستان تحریک انصاف کو ہوگا یا خود جہانگیر خان ترین صاحب کو ہوگا؟ تمام تر صورتحال پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں اس وقت، ابھی جوائن کیا ہمیں سینئر تجزیہ کار جناب امتیاز گل صاحب نے، ان سے بات کر لیتے ہیں۔ امتیاز گل صاحب، سر کل یہ سیاسی طاقت کا مظاہرہ کیا 15 ارکان صوبائی و قومی اسمبلی کو ساتھ لے جا کر بینکنگ کورٹ میں، اور پیغام جن کو پہنچانا تھا کہ اگر مجھے چھیڑا گیا یا مجھے نہ چھوڑا گیا تو حالات کیا ہو سکتے ہیں، یہ پیغام پہنچایا گیا سر؟ دیکھیے، پیغام تو بڑا واضح تھا اور اس میں کسی حد تک سمجھ بھی آتی ہے، کیونکہ جس انداز میں گھیرا تنگ کیا گیا ہے جہانگیر ترین کے خلاف، اس سے ایک بہت بڑا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا جب ہمارے وزیر اعظم جہانگیر ترین کے طیارے میں ملک کے کونے کونے میں سفر کر رہے تھے، جب ان کی لینڈ کروزرز میں وہ سفر کیا کرتے تھے، تو ان کو اس وقت آئیڈیا نہیں تھا کہ یہ پیسہ، یہ فراوانی پیسے کی اور وسائل کی یہ کیسے ہوتی ہے؟ کیا اس وقت صرف اس وجہ سے ان کو ابھی خیال آیا ہے کہ ان کے چونکہ اعظم خان اور کچھ دوسرے لوگوں کے ساتھ جہانگیر ترین کے اختلافات ہو گئے اور اس وجہ سے ان کے گرد اتنا یہ 3 ایف آئی آر کا جال بن دیا گیا ہے؟ کیونکہ اس کے ساتھ دوسرا سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ اس ملک میں 80 شوگر ملیں ہیں، اس میں سے 15-16 کم از کم سندھ میں موجود ہیں، اور اس میں جو وہاں کا بڑا حکمران گھرانہ ہے، زرداری صاحب ہیں، ان کی بہن ہے فریال تالپور صاحبہ، اور کچھ اور پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں، ان کی بڑی میجر شیئر ہولڈنگ ہے ان شوگر ملوں میں۔ اور آپ جہانگیر ترین کے خلاف اس قسم کا یہ جو مقدمہ قائم کر کے کیا یہ تاثر دے رہے ہیں کہ ملک بھر میں صرف ایک شوگر مل ہے یا ایک گروپ شوگر ملوں کا ہے جس نے اتنی بڑی گڑبڑ کی ہوئی ہے؟ تو اس سے جو قطع جہانگیر ترین نے جرم کیا یا نہیں کیا، یا ان کے بیٹوں نے، یا وہاں پہ کوئی ادھر کا مال ادھر، ادھر کا مال ادھر ہوا، بڑا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صرف اور صرف ایک گروپ کو کیوں کیا گیا ہے؟ کیونکہ یہ کئی لوگ تو اس کو دھندے کے طور پہ کرتے تھے، وہ سب کو معلوم ہے۔ ان کے بڑے بڑے جو ٹریڈرز جو کہ چینی کے کاروبار میں ملوث ہیں، وہ بھی ان تمام لوگوں کے ساتھ رہے، کئی کور کمپنیاں ہوتی تھیں، تو اس وجہ سے ظاہر ہے پھر ایک تاثر تو یہ پیدا ہوا ہے کہ شاید جہانگیر ترین کو بالکل براہ راست نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور اس کی بنیادی وجہ وہ کچن کیبنٹ ہے۔ وہ 7-8-10 لوگ ہیں جو کہ ہر وزیر اعظم کے ساتھ ہوتے ہیں، ہر دور حکومت میں صدر کے ارد گرد، وزیر اعظم کے ارد گرد 7-8 انتہائی اعتماد کے لوگ موجود ہوتے ہیں، اور چونکہ ان کے ساتھ جہانگیر ترین صاحب کی نہیں بنی تھی تو لگتا یہ ہے کہ اس کا اب شاخسانہ وہ بھگت رہے ہیں۔ بالکل صحیح ہے۔ اچھا، مجھے جوائن کر لیا محسن بیگ صاحب نے بھی، سینئر تجزیہ کار ہیں، اور جناب صابر شاہ صاحب بھی ساتھ موجود ہوں گے۔ محسن بیگ صاحب، جیسے کہ امتیاز گل صاحب بھی فرما رہے ہیں کہ جب سفر کرنا ہوتا تھا، جب ارکان صوبائی و قومی اسمبلیوں کو لا کر ملاقات کروانی ہوتی تھی عمران خان صاحب سے، وزیر اعظم پاکستان سے، تو اس وقت یہ احساس نہیں تھا کہ یہ پیسہ کہاں سے آیا، یا پھر اب بھی یہ سارا کام جو ہے عمران خان صاحب سے زیری ہو رہا ہے، ان سے نیچے ہو رہا ہے، اور وہ خود شاید اتنا آگے نہیں جا رہے جتنا کہ باقی جو ان کے ارد گرد کے لوگ ہیں وہ خلاف ہوئے ہیں جہانگیر خان ترین صاحب کے؟ آپ کا اس پر کیا ٹیک ہے سر؟ بہت شکریہ جی، گول صاحب نے کر دی ہے ساری بات۔ 1-2 لوگ ہیں جو جہانگیر ترین صاحب کے میرے خیال میں جو بقول ان کے بھی جو ان کے خلاف یہ سارا پروپیگنڈا اور یہ ساری جو ایف آئی آرز ہیں، آپ دیکھیے کہ شوگر سکینڈل جو ہے بیسیکلی پرائس ہائیک ہے یا شوگر کی ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا ایشو ہے۔ ان ایف آئی آروں اور ان کیسز کا
اس چیز سے کوئی تعلق نہیں بنتا. FIR پڑھ لیجئے, یہ 2012 اور 2008 کے کیسز ہیں. حالانکہ کسی بھی کرائم کا اتنا لمبا پیریڈ نہیں ہوتا کہ آپ پیچھے سے نکال لیں. تو لگتا یہ ہے کہ ان کو اسپیشلی ٹارگٹ کیا گیا, اور ان کے خلاف جو بھی پرائم منسٹر کو سٹوری بتائی گئی میرا شاید غلط ہے. کیونکہ دیکھیں بزنس میں اگر ایک کمپنی سے دوسری کمپنی میں سرمایہ سسٹر کنسرن کمپنیز ہوتی ہیں تو اس کو SECP دیکھتا ہے کہ اگر آپ نے کمپنیز ایکٹ کے خلاف کوئی کام کیا ہو, لیکن جب آپ کرمنل کیسز دائر کر دیں اور اگلے کو موقع بھی نہ دیں, اس کو بلا کے پہلے آپ کو پوچھنا چاہیے تھا, پھر آپ FIR دے دیتے. تو نیچرلی ان کا جو ایک سوال ہے جہانگیر ترین صاحب کا کہ مجھے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے, جیسے کہ گل صاحب کہ 80-83 کے قریب شوگر ملز ہیں پاکستان کے اندر. آپ نے کسی اور کو نہیں پوچھا, صرف ایک بندے کو ٹارگٹ کیا. تو ان کی پھر جو گفتگو ہے یا جس طریقے کے انہوں نے سٹیٹمنٹ دی ہیں جہانگیر ترین صاحب نے, اس سے لگتا ہے کہ ان کو وکٹمائز کیا جا رہا ہے کسی اسپیشل پرپس کے تحت. اب یہ کہنا کہ پرائم منسٹر صاحب کو شاید سٹوری غلط بتائے گی یا ان کے علم میں نہیں ہے, میں سمجھتا ہوں ایسا نہیں ہے. اس کے علاوہ بھی علیم خان صاحب ہیں, ان کے خلاف بھی اسی طرح ہی کیسز بنائے گئے. ان کی یہاں پہ ایک اسلام آباد میں نجی ہاؤسنگ سوسائٹی ہے, اس کے NOC 2 بار کینسل کیا. پھر کیبنٹ میں سے یعنی کہ PTI کے وہ بڑے فعال رکن ہیں, کیبنٹ نے اپروو کیا کہ ان کی سوسائٹی کو جو ہے CDA جا کے ڈیمالش کر دے. تو ایسی چیزیں آئی ڈونٹ نو, خان صاحب کو شاید یہ سمجھ آ رہی کہ پاکستان میں اپنی پارٹی کو اس طریقے سے ڈیمیج کرنا, اور وہ لوگ جن سے آپ نے فائنینشیل جنہوں نے آپ کا پارٹی کا سارا خرچہ اٹھائے رکھا, اور جن کو اپوزیشن ATM بھی کہتی رہی, اب ان کا جو حال ہے اس سے تو بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ کچھ لوگ نئے ہیں جن کا پارٹی میں اس طریقے سے کنٹریبیوٹ نہیں کیا انہوں نے جب وہ پارٹی حکومت میں نہیں تھی. تو ان کے زیر اثر آ کے اگر خان صاحب کی یہ ساری انتقامی کارروائیاں کریں گے تو نیچرلی اس کا اثر جو ہے ہمارے ہاں سوسائٹی میں یہ چیز بڑی معیوب سمجھی جاتی ہے. اور پلس جہانگیر خان ترین سے کوئی کرائم ہوا بھی ہے تو ان کی فیملی کو جس طریقے سے انوالو کیا گیا, ان کی خواتین کو, وہ میں سمجھتا ہوں کہ معیوب بات ہے. ٹھیک ہو گیا محسن صاحب. اچھا صابر شاہ صاحب, آپ کو بھی ایسا ہی لگتا ہے کہ جو دھڑے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے اندر, بالخصوص نام لیا جاتا ہے اسد عمر صاحب کا کہ ان کی نہیں بنتی جہانگیر خان ترین صاحب سے, شروع سے نہیں بنتی, تو یہ وہ چند لوگ ہیں جو کہ عمران خان صاحب کو فیڈ کرتے ہیں جہانگیر خان ترین صاحب کے بارے میں؟ اور اگر ایسا ہے تو ایک طرف تو پاکستان تحریک انصاف کے اپنے اندر لوگ کئی مرتبہ کہہ چکے ہیں کہ عثمان بزدار صاحب کی وجہ سے نقصان ہو رہا ہے سیاسی طور پر پاکستان تحریک انصاف کو, لیکن عمران خان صاحب بضدن کوئی بات کسی کی نہیں سنتے, لیکن ایک طرف اپنے پرانے دوست کے بارے میں کوئی بھی بات سن کر اس پر یقین بھی کر بیٹھتے ہیں. دیکھیے ذیشان, بات یہ ہے کہ ہر پارٹی میں 2-3 قسم کے لوگ ہوتے ہیں. ایک مفتے ہوتے ہیں, ایک فائنینسیئر ہوتے ہیں. عموماً فائنینسیئر بہت فائدہ اٹھاتے ہیں. بدقسمتی یہ ہوئی جہانگیر ترین اور علیم خان کی کہ جو ہی اقتدار عمران خان کو ملا وہ انہوں نے آنکھیں پھیر لیں. اچھا, میں تھوڑے سے پوائنٹرز میں بات کرتا ہوں کہ 16 دسمبر 2017 عمران خان کی حکومت بننے سے 8 مہینے پہلے سپریم کورٹ نے نان ڈیکلیریشن آف ایسٹس پہ جہانگیر ترین کو فارغ کر دیا, اور اسی طرح ایک صادق اور امین کی پٹیشن عمران خان کے خلاف تھی, وہ ڈسمس ہو گئی. تو میرا خیال ہے کہ جہانگیر ترین نے ظاہر صبر کیا, حکومت بنی, لیکن انہوں نے دیکھا یار 1.5-2 ارب روپیہ لگ گیا, چندے میں دیتا رہا اور فائدہ لوگ لے رہے ہیں. اب شاہ محمود قریشی صاحب کا معاملہ ہے اور اسد عمر صاحب یہ مفتوں میں ہیں. اچھا, یہ صرف بیان بازی اور یہ میٹھے میٹھے الفاظ سے عہدے لے لیتے ہیں. باقی لوگوں کا پیسہ لگا ہوا ہے یار. چندے لیتے وقت آپ نہیں دیکھتا کہ جو چندے دے رہا ہے اس کا کردار کیا ہے. ازیومنگ کہ جہانگیر ترین ایک بہت بڑے فراڈ ہیں, چور ہیں, ڈاکو ہیں, چندے لیتے وقت نہیں آپ کو پتہ لگتا. جو ہی آپ چندے لے کے فارغ ہوتے ہیں, حکومت ملتی ہے تو علیم خان کو نیب پکڑ لیتی ہے, جہانگیر ترین کے خلاف کیس کھل جاتے ہیں. بالکل بنائیے, میں تو کہتا ہوں عمر قید دیجیے, لیکن بات یہ ہے کہ جہانگیر ترین کے علاوہ 81 میں سے 50 کم از کم اور شوگر ملر ہیں جن کے خلاف سملر کیس بن سکتے ہیں. 30 کے قریب شوگر بروکرز ہیں جو اسپیکولیشن کرتے ہیں. تو یو آر بیسکلی سنگلنگ ہم آؤٹ, وچ از ویری انفیئر.
اور if he spills the beans in coming days, ان سب انسان ہی ہوتے ہیں. سر شیل ہی ول ہی وہ کریں گے، کیونکہ ابھی تک تو یہ کہہ رہے ہیں کہ میں پاکستان تحریک انصاف کا حصہ ہوں. بہت خطرناک ہوتا جی، تو بہت ساری چیزیں سامنے آئیں گی. اچھا میں یہ عرض کر رہا تھا کہ کیا ایسا ہو سکے گا، کیونکہ ابھی تک تو وہ یہی تاثر دے رہے ہیں کہ میں دوست ہوں، دوست تھا یا جو بھی ہے، اور میں پاکستان تحریک انصاف کا حصہ ہوں، لیکن ایسا کوئی خدشہ ہے کہ وہ اسپل آؤٹ کریں گے؟ سوری مجھے آپ کی آواز نہیں آ رہی. اچھا میں چیک کرواتا ہوں آواز کو. میں آپ کی طرف آتا ہوں. امتیاز گل صاحب، سر جو وکٹمائز، میں آتا ہوں آپ کی طرف صابر شاہ صاحب. امتیاز گل صاحب، وکٹمائز کرنے کا اگر تاثر درست ہے بھی یا نہیں کہ جہانگیر خان ترین صاحب کو وکٹمائز کیا جا رہا ہے، تو سر اس کا فائدہ اگر سیاسی طور پر دیکھیں تو پاکستان تحریک انصاف کو ہی ہوگا کہ دیکھیں جی ہم نے اپنے جو قریبی سب سے زیادہ تھے جہانگیر خان ترین صاحب، عمران خان صاحب کے دوست تھے، ان کو بھی نہیں بخشا اور احتساب جو ہے وہ بلا تفریق کر رہے ہیں، تو اس کا فائدہ سیاسی طور پر پاکستان تحریک انصاف نہیں اٹھائے گی؟ دیکھیے اگر تو اب آپ ہمیں خوش فہمی میں مبتلا کرنا چاہتے ہیں تو چلیں ہم خود کو خوش فہمی میں اس طرح مبتلا کر لیتے ہیں، فرض کر لیتے ہیں کہ انہوں نے ایک کیس سٹڈی کے طور پہ، ایک مثال کے طور پہ یہ کیس اٹھایا ہے، یہ کیس چلے گا، اس میں جہانگیر ترین صاحب سرخرو ہوں گے، اور سرخرو جب ہوں گے تو پھر عمران خان کو اور ان کے ساتھیوں کو یہ کہنے کا موقع ملے گا. قطع کلامی کے لیے گل صاحب معذرت، قطع کلامی کے لیے معذرت، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ انہوں نے یہ اس مقصد کے لیے کیس اٹھا کر کیا، لیکن کیس سبق سکھانے کے لیے بے شک کیا ہوگا، لیکن جو تاثر بن رہا ہے اس کو یہ تقویت دے رہے ہیں کہ جی ہم ان کو بھی نہیں، ہم نے چھوڑا، بخشا نہیں ہے، حالانکہ وہ سبق سکھانے کے لیے ہوگا کیس. یہ میرا سوال بیسیکلی ہے سر آپ سے. جی آپ نے اس کا جواب دے دیا، میں یہی کہنا چاہ رہا تھا سر. اچھا چلے صحیح ہے. اچھا یہ بتائیے گا کہ جیسے کہ ابھی صابر شاہ صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ جو راز ظاہر ہے جہانگیر خان ترین صاحب کے سینے میں دفن ہے وہ اور کسی سے بھی زیادہ ہوں گے، کیونکہ بڑے قریب اور ان سے فیصلہ سازی میں بھی وہ ساتھ رہے ہیں، جب الیکٹیبلز کو لا کر ملاقات کروانا اور راضی کرنا یہ بھی انہی کو صحرا اس کا باندھا جاتا ہے. ان کا جہاز اس حوالے سے جس طرح استعمال ہوا اس پر کافی پھپتیاں بھی کسی گئیں. تو وہ جو ڈر ہے یا جو خوف ہے جو کہ ہونا چاہیے قیادت کو پاکستان تحریک انصاف کی، وہ کیوں نہیں ہے، وہ نظر کیوں نہیں آ رہا؟ دیکھیے کوئی راز ہوں گے تو پھر ان کو ڈر ہوگا نا. اچھا یہ مطلب تو ایسی بڑی عجیب سی بات ہے کہ وہ چونکہ کوئی کسی کے راز ہوں گے اور اس کے ڈر سے وہ اس کے خلاف کارروائی نہیں کرے گا. اگر راز ہوں گے تو تب ہوگا، لیکن میرا خیال ہے کہ جس قسم کے شخصیت ہے عمران خان، ان کو کسی کے اس طرح اس بات کا ڈر نہیں ہے کہ ان کے راز افشا ہو جائیں. جو راز میرا خیال ہے ان کی زندگی کے تھے وہ بہت پہلے ہو چکے ہیں. نواز شریف نے، پیپلز پارٹی نے، سب نے بڑی بھرپور کوشش کی ہے. حالیہ دنوں میں مریم نواز صاحبہ نے بھی بہت کوشش کی ہے. یہ میرا خیال ہے ایک بڑا فروئی سا مسئلہ ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ کیا پورے پاکستان کی 80-81 ملوں میں سے صرف جہانگیر ترین کی ملوں میں فراڈ ہوا ہے؟ یہ بڑا سوال ہے. اور دوسرا یہ کہ جس طرح جن لوگوں کے کہنے پہ ایسے لگ رہا ہے یہ کیسز بنائے گئے ہیں، تو کیا ان لوگوں نے پوری قوم کو ایک ٹرک کی بتی کے پیچھے نہیں لگا دیا گیا؟ آپ کو معلوم ہے کہ یہاں پہ ایسٹ ریکوری یونٹ ہے، اور چونکہ عمران خان صاحب کی خواہش تھی تو انہوں نے ایک ایسٹ ریکوری یونٹ بھی کر دیا، اور اس امید پہ کہ ہم پاکستان سے $200 ارب لے کے واپس لے کے آئیں گے. تو اس وقت بہت بڑا ایک سوال یہ ہے کہ جہانگیر ترین صاحب تو ایک سائڈ پہ، آیا وہ جو $200 ارب لانے تھے یا جو ایسٹ ریکوری کرنی تھی ملک سے باہر، اس میں سے کوئی $10-15-20 ان ایفیکٹ یعنی حقیقت میں پاکستان میں آئے ہیں یا نہیں؟ بالکل ٹھیک ہے. محسن بیگ صاحب، جو ٹرک کی بتی کا اشارہ کیا ہے ابھی گل صاحب نے بھی، یہاں پر اگر کیسز کا فیصلہ ہونا ہو تو ہمارے سامنے پاناما کیس کی مثال ہے کہ کس طریقے سے صورت کے ساتھ فیصلہ ہو جاتا ہے، اور اس کے علاوہ اگر نہ ہونا ہو تو اصغر خان کیس بھی ہمارے سامنے ہی ہے کہ 2 دہائیوں سے زیادہ عرصہ گزر جاتا ہے اور کوئی چیز سامنے نہیں آ پاتی. تو یہ ایک اور ٹرک کی بتی ہے جس کے پیچھے قوم کو لگا دیا گیا ہے جہانگیر خان ترین صاحب کے خلاف کیسز کی صورت میں. محسن صاحب، محسن بیگ صاحب کیا میری آواز آپ کو آ رہی ہے؟ شاید محسن بیگ صاحب کو آواز نہیں جا رہی ہے. صابر شاہ صاحب، یہی سوال سر اگر آپ نے سن لیا ہے تو میں نہیں دہراتا، اگر اس کا جواب آپ دے دیجئے. لائن بڑی کمزور ہے، مجھے کوئی آواز نہیں آ رہی، دوبارہ سوال اچھا میں سوال دہرا دیتا ہوں کہ ٹرک کی بتی کے، ایک اور ٹرک کی بتی کے پیچھے قوم کو لگا دیا گیا ہے یہ جہانگیر خان ترین صاحب کے خلاف جو کیسز کیے گئے ہیں اس کی صورت میں، کیونکہ یہاں پر ہمارے سامنے پاناما کیس جیسی مثال بھی ہے کہ جب فیصلہ ہونا ہو تو
فوراً ہو جاتا ہے, کوئی ٹائم نہیں لگتا, اور اصغر خان کیس کی مثال بھی ہمارے سامنے ہے کہ 2 دہائیوں سے زیادہ عرصہ گزر جاتا ہے اور کوئی فیصلہ نہیں آ پاتا. تو ایک اور ٹرک کی بتی ہے جس کے پیچھے قوم کو لگایا گیا ہے. فیصلہ فوصلہ کیا ہونا ہے, زیادہ سے زیادہ کچھ دنوں کے لیے اریسٹ ہو جائیں گے, اکاؤنٹس فریز ہو جائیں گے, اس کے بعد 2-2, 4-4 کروڑ والے 2-3 وکیل چلے جائیں گے تو معاملہ آگے بڑھتا جائے گا. اتنی دیر میں رمضان بھی گزر جائے گا. سو یہ مقصد یہ ہے کہ جب میں نے کہا ہے he might spill the beans, یہ بڑے راز ہوتے ہیں فائنینشیل. he might be another Akbar S. Babar in the making. اچھا, اور چیزیں افورڈ نہیں آپ کر سکتے جب فورن فنڈنگ کیس آپ کا الیکشن کمیشن میں ہے. اینڈ اٹ از اباؤٹ ٹو بی ڈیسائیڈڈ, اٹ مائٹ بی ڈیسائیڈڈ within the next 6 months or so. لیکن میں پھر کہتا ہوں جہانگیر ترین ہو کوئی ہو, عمران خان کو یہ ہلا نہیں سکتے. بھائی نہیں کر سکا, آصف زرداری کچھ نہیں کر سکے کیونکہ پیچھے کندھے مضبوط ہیں. جب تک کندھے مضبوط ہیں, بیساکھیاں مضبوط ہیں, جب تک خفیہ ہاتھ ان کے ساتھ ہیں, تو یہ انڈیویجولز کی کیا پوزیشن ہے 8 کی بجائے سے ہوتا ہے. میں نے لے میرٹ پہ تو پنجاب کی گورنمنٹ پہلے دن ہی ٹوٹ سکتی تھی. ادھر پنجاب ٹوٹتی صبح 10 بجے شام کو 5 بجے, فیڈرل گورنمنٹ ٹوٹ جاتی کیونکہ بہت ہی فریل میجورٹی ہے عمران خان کے پاس. تو اگر اتنی تھوڑی سی میجورٹی کے بعد وہ حکومت کر رہے ہیں اور 2.5-3 سال کر گئے ہیں, تو ایک جہانگیر ترین حکومت کو تو کچھ نہیں کر سکیں گے, کریڈیبلٹی کو فرق ڈالیں گے. اور میرا خیال ہے کہ عمران خان چونکہ دلیر آدمی ہے, یہ بات کی پرواہ نہیں کرتے, لیکن بہت ساری تو گیلانی صاحب کی مدد کی ہوگی جہانگیر صاحب سے مان لیتا ہوں. اچھا, لیکن یہ کہ جہاں جہانگیر ترین صاحب لے کر نکلے تھے تب اس کو عمران خان پرائم 16 کی اپنی ٹویٹ میں انہوں نے کہا تھا کہ عمران خان کا بیسٹ بنے. ٹھیک ہے سر, آپ کی آواز بریک ہو رہی ہے, شاید کوئی نیٹ ورک کا آپ کی طرف سے پرابلم ہے. میں صابر شاہ صاحب آپ کی طرف دوبارہ آتا ہوں. محسن بیگ صاحب, آپ اگر سن رہے ہیں, اکبر ایس بابر کیا ایک اور بن سکتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے لیے, جیسے کہ صابر شاہ صاحب نے کہا جہانگیر خان ترین؟ بیگ صاحب, نیٹ ورک کا کوئی پرابلم ہے؟ جی بیگ صاحب جاری رکھیے گا, بات جاری رکھیے گا. میرا خیال ہے کچھ ٹیکنیکل ان کی طرف سے پرابلم آ رہا ہے. بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور گفتگو جاری رکھیں گے اپنے مہمانوں کے ساتھ. پروگرام ایک بار پھر خوش آمدید. محسن بیگ صاحب, جیسے کہ صابر شاہ صاحب نے کہا کہ کیا ایک اور اکبر ایس بابر ثابت ہو سکتے ہیں جہانگیر خان ترین صاحب پاکستان تحریک انصاف کے لیے؟ میرے خیال میں جی, جتنا میں ان کو جانتا ہوں وہ ایک وزیردار آدمی ہیں, شاید ایکسٹینٹ تک نہ جائیں. وہ وزیرداری کو قائم رکھیں گے. اگر دوسری طرف سے ان کو گو کہ بہت شکایت ہیں کہ ان کے ساتھ اس قسم کا شاید وہ سلوک کی توقع نہیں رکھ رہے تھے, لیکن اکبر ایس بابر کی سٹیج تک شاید جہانگیر خان ترین نہ جائے. اچھا, ویسے تو اکبر ایس بابر صاحب کو بھی 7 سال میں کوئی فائدہ تو حاصل نہیں ہوا, وہ صرف اور صرف چکر ہی کاٹ رہے ہیں الیکشن کمیشن کے, عدالت کے. وہ آپ کی بات ٹھیک ہے جی. ہمارے یہاں کیونکہ سسٹم اتنا نہیں ہے, جیسے آپ نے پہلے کہا, اگر کسی کیس کا فیصلہ کروانا ہو, اگر کسی میں سپیڈ لگانی ہو, ہماری جوڈیشری میں یا ہمارے یہاں اداروں میں ایک دم سپیڈ لگ جاتی ہے. اس کیس کو جان بوجھ کر ڈیلے کیا گیا. ابھی تک جو ایویڈنس جمع کروائی گئی ہیں اس سے تو لگتا ہے کہ یہ کیس بڑا کلیئر ہے, اور اس میں تحریک انصاف کے جو بھی ایویڈنس انہوں نے جمع کرائے اس میں بچنے کے چانسز کم ہیں. لیکن اس کو بیسٹ طریقہ یہی ہوتا ہے جس میں آپ اگر کیس کو ڈیلے اور لنگر آن کر لیں تو نیچرلی چیزیں آپ کی فیور میں چلی جاتی ہیں, یا لوگ بھول جاتے ہیں, یا آپ کا ٹائم گزر جاتا ہے. اکبر ایس صاحب نے جو بھی کیا, میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے بہت آگے جا کر یہ اس کیس کو لے جانے کی کوشش کی, لیکن سم ریزن, آپ کو پتا ہے ہمارے ہاں بیک ڈور چینل بھی ہے, پردے کے پیچھے بھی بہت ساری قوتیں کام کرتی ہیں, تو وہ ابھی تک ان کو, آپ کی بات ٹھیک ہے, ان کو فائدہ نہیں ہوا, لیکن جب بھی یہ کیس ڈیسائیڈ ہوگا نیچرلی وہ ڈیمیجنگ ہوگا تحریک انصاف کے لیے. بالکل ٹھیک ہے.
اچھا امتیاز گل صاحب، سر 2020 اپریل کو ایک نجی ٹی وی پر انٹرویو دیتے ہوئے، خاتون اینکر ہیں مہر بخاری صاحبہ، ان کو انٹرویو دیتے ہوئے جب انہوں نے سوال کیا کہ اعظم خان کے حوالے سے، پرنسپل سیکرٹری جو ہیں ان کے حوالے سے انہوں نے سوال کیا کہ ان کا کوئی کردار تھا اس رپورٹ کے پیچھے، تو جہانگیر خان ترین صاحب کے یہ الفاظ سے جواب تھا ان کا کہ ہمارے پاس اطلاعات ہیں کہ ان کا کردار ہے پلاننگ کرنے میں، پش کرنے میں اور فیلڈ میں لوگوں کو انسٹرکشنز دینے میں۔ کیا ایک پرنسپل سیکرٹری کی ساتھ مخالفت یا ان کا کوئی آپس میں جھگڑا وہ اتنا بڑھ گیا اور ان کا اتنا اثر و رسوخ ہے کہ وہ جہانگیر خان ترین صاحب کو کی چھٹی کرانے میں بھی کامیاب ہو گئے؟ دیکھیے تو بڑی بالکل واضح بات ہے، فواد حسن فواد جس حیثیت میں کام کر رہے تھے نواز شریف صاحب کے ساتھ، تو وہ تو ان کے دائیں بائیں بازو بنے ہوئے تھے اور ایک حصار تھا، اس حصار میں سے گزر کے جانا بڑا مشکل تھا۔ اور ایسے ہی مطلب پرنسپل سیکرٹری ہوتا ہے اسی لیے ہے، ملٹری سیکرٹری ہوتا ہے، تو ان کی آپس میں لگتا ہے کہ بہت اچھی بن رہی ہے دونوں، ملٹری سیکرٹری اور اعظم خان صاحب کی۔ اور پھر ان کے ارد کچھ اور 4-5 لوگ ہیں جو اس حصار کا حصہ ہیں۔ اب چونکہ ابتدا ہی سے اعظم خان صاحب جن کو براہ راست عمران خان پشاور سے لے کے آ گئے تھے، ان کی جو ہم نے سنا تھا کہ کوئی انبن ہو گئی تھی جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ، تو انہوں نے رفتہ رفتہ اپنے ارد گرد اور اپنے سیکنڈ لیئر میں، سیکنڈ لائن آف جو فرینڈز ہیں یا بیوروکریٹس ہیں، وہ ایسے لوگ اکٹھے کیے ہیں کہ ان کو اب توڑ کے آگے جانا بہت مشکل ہے۔ اس میں رزاق داؤد صاحب بھی اتنے ہی شامل ہیں جتنے اعظم خان صاحب ہیں، شاید ڈاکٹر عشرت حسین بھی ہیں، پھر کچھ اور 3-4 لوگ ہیں، میں سب کے نام نہیں لینا چاہتا، لیکن بہرحال ایک بات واضح ہے اور یہ ہمیں بڑے قریبی لوگوں نے یہ بتایا کہ ان کے تجربے کے مطابق یہی ہوتا ہے کہ 1.5 سال گزرنے کے بعد وزیر اعظم کے ارد گرد بس چند ایسے لوگ رہ جاتے ہیں جو اس کو وہی کچھ سناتے ہیں، دکھاتے ہیں جو وہ سننا چاہتا ہے یا دیکھنا چاہتا ہے، اور اسی وجہ سے پھر ہوتا یہ کہ آہستہ آہستہ جو زمینی حقائق سے دور ہو جاتا ہے وہ وزیر اعظم یا وہ صدر، اور وہ کچھ ہوتا ہے جو کچھ آج کل عمران خان یعنی ہمارے وزیر اعظم کے ساتھ ہو رہے ہیں، جو وہ کہہ رہے ہیں۔ بعض اوقات وہ ایسی باتیں کر جاتے ہیں کہ جو مناسب نہیں ہوتی، جو ان کے رتبے کے مطابق نہیں ہیں، لیکن چونکہ ان کو دائیں بائیں سے اس قسم کی ایڈوائس یا مشورے ملتے ہیں تو انہیں کوئی جھجک محسوس نہیں ہوتی وہ باتیں کرتے ہوئے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا صابر شاہ صاحب، اعظم خان صاحب کے کردار کے حوالے سے آپ کے پاس کوئی اگر اطلاعات ہوں تو آپ ضرور شیئر کیجئے۔ دوسری بات یہ بھی بتا دیجیے گا کہ جہانگیر خان ترین صاحب تو بالکل خاموش بیٹھے ہوئے تھے، بین الملک گئے، وہ واپس آ گئے، اس کے بعد بھی کوئی نہ تو بیان بازی ان کی جانب سے ہو رہی تھی اور نہ ہی وہ کوئی ایسا تھریٹ ہو سکتے تھے، پھر بھی ان کی خاموشی کے باوجود بھی اگر ان کو ٹارگٹ کیا گیا تو کیا یہ نفرت کا ایک اظہار ہے یا پھر واقعی کوئی ایسے خطرات تھے ان سے کہ وہ عمران خان صاحب سے اپنی دوستی کو بحال کر سکتے ہیں یا کچھ اور نقصان پہنچا سکتے ہیں پارٹی کو یا پھر اس سارے سسٹم کو؟ یار بات یہ ہے کہ جن اینکرز کے اور یہ آپ صحافیوں کے نام لیتے ہیں نا، ان کے پاس اتنی انفارمیشن ہو تو ان کو اتنی جوتیاں نہ پڑ رہی ہوں سوشل میڈیا۔ انفارمیشن بہت باریک چیز ہوتی ہے، آئیڈیا اور انفارمیشن جس کے پاس ہے وہ اربپتی ہو جاتا ہے، یاد رکھیں۔ بالکل ٹھیک۔ پرنسپل سیکرٹری اگر کسی نے مضبوط ہونا ہے تو اس کو طارق عزیز کی طرح مضبوط ہونا پڑے گا، جو جنرل پرویز مشرف کے پرنسپل سیکرٹری تھے، اور ایون پرائم منسٹر بنوانے تک شجاعت حسین کو یا شوکت عزیز کو یا جمالی صاحب کو وہ بہت ایکٹیو تھے۔ یہ پرنسپل سیکرٹریز بیوروکریٹ ہوتے ہیں، کئی جگہ چھوٹی موٹی اپنی باتیں منوا لیتے ہیں، ایڈوائز کر دیتے ہیں، گائیڈ کر دیتے ہیں۔ اعظم خان کا وہ قد نہیں کہ جہانگیر ترین جیسے آدمی کو پاکستان تحریک انصاف سے اس طرح غائب کرا دے جس کا نام و نشان نہ رہے۔ مثلا 3.5 سال ہو گئے ہیں کم از کم جہانگیر ترین کو کہ وہ دھکے کھا رہے ہیں دسمبر 2017 سے، پیسہ خرچ چکے تھے، مقام نہیں مل رہا۔ اور بھائی محبت 1 سائیڈڈ نہیں ہوتی، 2 سائیڈڈ ہوتی ہے۔ کون سا مشن، کون سی آئیڈیالوجی؟ میں بزنس مین ہوں، میں پیسہ خرچتا ہوں، میں نے 2 گنا بنانا ہے اس کو۔ آپ بات نہیں سمجھ رہے میری، 3 گنا بنانا ہے، میں نے کوئی عزت کمانی ہے، ٹیکس والے مجھ سے ڈرنے چاہیے، پاور کوریڈورز میں میرے تعلقات ہونا چاہیے۔ دیکھنا یہ ہے، اب جو میں بات کرنے لگا وہ سنیے۔ وہ کون سی محفل تھی جہاں جہانگیر ترین صاحب اپنی بیگم کے ساتھ بیٹھے تھے؟ وہ کون سی باتیں عمران خان کے خلاف کر دی جو فوراً عمران خان تک پہنچ گئیں؟ وہ کتنی چپتی باتیں ہوں گی جو خان صاحب تک پہنچ گئیں؟ یہ کب پہنچی؟ یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ کتنے سال ہو گئے اس بات کو۔ تو یہ آہستہ آہستہ لاوا پکتا ہے۔ پھر دیکھنا یہ ہے کہ کون صاحب ہیں ہمارے مضبوط اداروں میں جو جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ خوش نہیں ہیں۔
علیم خان کے ساتھ بھی یہی ہوا, وہ بیچارہ بیٹھا ہوا, پیسہ بھی کوئی نہیں بنایا, نیب کی حوالات سے بھی ہو کے آ گیا. وہ پیسے لگے ہوتے ہیں یار, درختوں پہ لگتے ہیں. 2 نمبری کرنے کے لیے بھی بڑی محنت کرنی پڑتی ہے زندگی میں, پیسہ کمانے کے لیے 10 روپیہ نہیں آتا ہے. چھوٹا چور تو شام کو پکڑا جاتا ہے, ڈاکو بننے کے لیے بڑے مراحل سے گزرنا پڑتا ہے. اور اچھا میں ڈاکو ہوں یار, پیسے آپ مجھ سے لیتے جا رہے ہیں, تعریفیں میری کرتے جا رہے ہیں, اس وقت آپ کی کریڈیبلٹی کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا, اور روزانہ ہی پیسے مانگتے جا رہے ہیں مجھ سے, میں دیتا جا رہا ہوں. اور میں جہاز چلا رہا ہوں آپ کے لیے, گاڑی تو نہیں چلا رہا میں کورولا GLI, پانی سے تو نہیں چلتی چیزیں. اچانک اب مجھے سائڈ پہ کر دیتے ہیں. مجھ سے آپ کو پیسے نہیں لینے چاہیے تھے, اگر لیے تھے تو پھر واپس کر دیں. سیدھی باتیں میں کر رہا ہوں. کمپین فائنینس لاز ہیو ٹو بی انٹروڈیوسڈ ان دس کنٹری. امریکہ میں $40 ارب کا الیکشن ہوتا ہے, شاید ہی کسی پریزیڈنٹ پہ الزام لگا ہو کہ جناب وہ پیسے کھا گیا الیکشن کمپین کے پیسوں میں سے. ریگولیٹ کر لیں چیزوں کو, چندے کو ریگولیٹ کریں. یہ جو آتا ہے چندہ دے دیتا ہے. کون دیتا ہے چندہ؟ اور چور ڈاکو دیتا ہے یار, جسے لابنگ کی ضرورت ہے, جس نے پیسہ بنانا ہے. میرے پاس تو نہیں ہے کچھ چندہ دینے کے لیے, کس بات کا چندہ دوں میں عمران کو یا نواز شریف کو؟ اور مریم 2 لاکھ کی جوتی پہن لے گی میرے چندے سے, آپ سمجھ ہی نہیں رہے بات. تو میں پیسہ اسی وقت دوں گا جب میں نے یہاں 6-8 پلاٹوں پہ قبضہ کیا ہوگا, ایک کالونی بنا رہا ہوں گا. میں چاہوں گا کہ پرائم منسٹر صاحب میری تصویریں اتر جائیں, نہ فوج کچھ کہے, نہ FIA کچھ کہے, لوگ مجھے سلام کریں, نہ ٹیکس والے کچھ کہیں. منی ہیز اے ویری صابر شاہ صاحب, بالکل باتیں تو تلخ ہیں لیکن حقیقت پر مبنی باتیں ہیں کہ جب کوئی بھی انویسٹ کرتا ہے. سر یہ پوچھیں ان سے, ان سارے لیڈروں سے 500 اور 1000 روپے کے نوٹ کا رنگ کیا ہے, ان سے پوچھیں والٹ کس کی جیب میں ہوتا ہے. بات بالکل ٹھیک ہے, بڑی ٹھیک ہے سر, بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے, بڑی اہم بات ہے. اور یہ صرف پاکستان میں نہیں, شاید پاکستان میں کسی حد تک یہ چیز زیادہ ہوگی, جہاں پہ بھی حکومتیں بنتی ہیں اور ان کے پیچھے جب فنڈنگ ہوتی ہے, خاص طور پر ان لوگوں کی جانب سے جو بڑے بڑے ٹائکونز ہوتے ہیں, بزنس ٹائکونز ہوتے ہیں, تو پیسہ جب خرچ کیا جاتا ہے تو اس کے بعد یہ امید ہوتی ہے کہ اس کے بعد وصولی بھی ہوگی. محسن بیگ صاحب, سر یہ تو پوری دنیا کا ٹرینڈ ہے, لیکن پاکستان بھی انہی ممالک میں شامل ہے. صابر شاہ صاحب نے باتیں تو تلخ ہیں لیکن یہ حقیقت ہے, اور وہ بات بڑے, ان کا سوال بڑا دلچسپ بھی ہے اور حقیقت پر مبنی بھی ہے کہ ان سیاستدانوں سے پوچھا جائے کہ 1000 کے 500 کے نوٹ کا رنگ کیا, تو شاید ان کو نہ پتا ہو. اسی چیز کا شکار بنے جہانگیر خان ترین صاحب ہوں یا علیم خان صاحب ہوں, کہ جب ان کی ضرورت تھی, کیمپیننگ تھی, جب پارٹی کو بڑھانا تھا, تب پیسہ خرچ کروایا گیا. اب جب اگر انہوں نے بھی سوچا کہ یار ہمیں بھی تھوڑا فائدہ ہو, تو وہ فائدہ ان کو نہیں مل رہا. دیکھیں صابر شاہ صاحب نے جو باتیں کی ہیں بہت حقیقت کے قریب ہیں, لیکن ہمارے ہاں بہت سے بزنس مین ایسے بھی ہیں جن کے, یا دولت مند ایسے لوگ ہیں جو پیسہ انہوں نے, میں بالکل یہ نہیں کہوں گا کہ وہ حرام سے یا انلیگل مین سے کمایا گیا ہے. لوگوں کے جائز بزنسز بھی ہیں اور جائز بزنسز میں بھی بہت پروفٹ ہے اور لوگوں نے کمایا. جب ایک بزنس مین یا ایک دولت مند آدمی اس حیثیت تک پہنچ جاتا ہے تو نیچرلی وہ, ہمارے ہاں پاکستان میں خاص کر یہ ٹرینڈ ہے کہ وہ پولیٹکس میں یا پولیٹیشنز کے ساتھ اپنے تعلقات بناتا ہے. بیوروکریٹس کے ساتھ بھی لوگ, بیوروکریٹس پہ بھی لوگ بہت انویسٹمنٹ کرتے ہیں اور خرچہ کرتے ہیں تاکہ ان کی ایک جان پہچان ہو. ضروری نہیں انہوں نے غلط کام بھی کروانا ہوتا ہے. تو ہمارے پاس یہ چیزیں ہیں. یہ پولیٹیشنز یا بیوروکریٹس, یہ دونوں ایسے بزنس مینوں کو یا دولت مند لوگوں سے بھی تعلقات خود استوار کرنا چاہتے ہیں تاکہ ان کی دولت کو استعمال کیا جائے یا ان کے اثر کو استعمال کیا جائے. اس کیس میں جب جہانگیر ترین نے PTI میں شامل ہوئے تو آپ یقین کیجئے گا کہ خان صاحب کے پاس ایک گرین کلر کی ٹوٹی ہوئی پیڈار, میرے خیال میں آج کل وہ 3-4 لاکھ روپے کی ہوگی. جی پرانی والی. ہاں, گرین پہلے دن جا کے ایک برانڈ نیو لینڈ کلوزر دی جو میرے خیال میں آج بھی بنی گالا میں کھڑی. اچھا, تو وہاں سے میں کیونکہ خان صاحب کو جانتا ہوں, میں ان کے گھر بھی آتا جاتا بہت رہا ہوں, تو گھر کے حالات بھی بدل گئے, کچن کے حالات بھی بدل گئے. تو نیچرلی جہانگیر میں آ کے, جہانگیر ترین صاحب نے آ کے ایک نیا ٹرینڈ خان صاحب کے گھر سے شروع کیا اور پارٹی پہ ایک ٹرینڈ شروع کیا. تو آئی ڈونٹ نو اعظم خان سے ان کی کیا بات کس طریقے سے خراب ہوئی, یا آئی بی جو ہے, کیونکہ وہ اعظم خان صاحب کے ہی دوست آئی بی کے ہیڈ ہیں اور وہاں سے وہ عموماً رپورٹس کو منور کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے بیگ صاحب, بالکل ٹھیک ہے بیگ صاحب. مجھے جوائن کر لیا ہے سینئر تجزیہ کا جناب نسیم صدیقی صاحب نے بھی, ان سے بھی بات کر لیتے ہیں. صدیقی صاحب,
آپ کے پاس کیا اطلاعات یا خبریں ہیں اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ آخر ایسا کون سا قصور ہو گیا ہے جہانگیر خان ترین صاحب سے کہ وہ اتنے ان کے اوپر تین کیسز بھی چل رہے ہیں اور جو 80% جو باقی ملے ہیں ان کو چھوڑ کر باقی صرف اور صرف جہانگیر خان ترین نظر آ رہا ہے کہ صرف یہی جو ہے وہ سٹے بازی میں ملوث ہو سکتا ہے یا چینی کی قیمت کا اتار چڑھاؤ میں ملوث ہو سکتا ہے، اگرچہ کیسز جو ہے منی لانڈرنگ کے ہیں، یا پھر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سارے کیسز جو ہیں وہ احتساب ہی کی اس میں دائرے میں آتے ہیں، ان کا سیاست سے تعلق نہیں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ذیشان بہت شکریہ پروگرام میں لینے کے لیے. ذیشان ہماری تو عمر گزر گئی ہے پاکستان میں اس قسم کی چیزیں دیکھتے ہوئے. یہ سارا شطرنج کا کھیل ہے. اس میں ہم اور آپ اگر کوئی بات، میں اپنی بات کرتا ہوں، آپ کی نہیں یا کسی اور تجزیہ نگار کی نہیں، ہم سطحی باتیں کرتے ہیں، ہم نا بالکل نارمل باتیں کرتے ہیں. اس نے اس کو گاڑی دے دی، اس نے جہاز پہ سفر کرا دیا. یہ جو پیچھے تارے ہلانے والے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں نا، ان کے معاملات بالکل ڈفرینٹ ہیں. ان کے ذہن میں کیا چیز ہوتی ہے ہم سوچ بھی نہیں سکتے. آپ دیکھیں کہ جب پاناما کا کیس آیا اس میں 400-450 کتنے لوگوں کے نام تھے، لیکن صرف نواز شریف کے خلاف سپیڈی جو ہے وہ ٹرائل کیا گیا اور ان کو سزا بھی اس بات پہ دی گئی. ابھی بھی آپ دیکھیں کہ تقریباً 80 شوگر ملز ہیں پاکستان میں اور 30 سے زیادہ شوگر ملز کے مالکان جو ہے ان کے خلاف یہ سارا کیس چل رہا ہے. لیکن ہائی لائٹ جو ہے وہ جہانگیر ترین کا ہو رہا ہے. تو کس کو ڈرانا ہے، کس کو دمکانا ہے، تو کہتے ہیں نا سجی دکھا کے کبھی مارنی. اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں. اسلام آباد میں پچھلے دنوں تو یہ معاملات بہت گرم تھے سیاست کے، جب آپ نے دیکھا کہ سینٹ میں یوسف رضا گیلانی کو ایک دم سے انٹری دی گئی، ان کو پھر نیشنل اسمبلی سے جو ہے سینٹ کا ممبر بھی بنایا گیا. اس کے بعد پھر وہ چیئرمین شپ پہ نہیں قائم رہ سکے، چیئرمین نہیں بن سکے. تو یہ گیم کیا چل رہی ہے، کون کس کو ڈرا رہا ہے اور کس کو اس طرح کے کیسز دکھا کے جو ہے وہ تھوڑا سا الرٹ بھی کیا جاتا ہے. تو آپ نے دیکھا کہ جو ہی یوسف رضا گیلانی سینٹ کا الیکشن جیتتے ہیں نیشنل اسمبلی سے تو بہت زیادہ حاوی پڑتا ہے عمران خان کے اوپر، اور عمران خان فوری طور پہ جو ہے ووٹ آف کانفیڈنس لیتے ہیں. تو یہ پاکستان کی سیاست ہے. اس میں کون کس وقت بادشاہ بن گئے، کون کس وقت گداگر بن گئے، یہ پتہ نہیں چلتا. صدیقی صاحب، آپ نے تارے ہلانے والوں کی بات کی ہے، تو اصل میں جہانگیر خان ترین نے عمران خان کو ناراض نہیں کیا، تارے ہلانے والوں کو ناراض کر دیا کیا؟ دیکھیں جب تارے ہلانے والے ہوتے ہیں نا وہ کسی سے ناراض یا وہ معاملات نہیں ہوتے. آپ نے دیکھا کہ رانا ثناء اللہ جیل بھی گئے واپس بھی آ گئے، شاہد خاقان عباسی جیل بھی گئے واپس بھی آ گئے. تو جب آپ کو بڑی پوزیشنز کے لیے آپ کانٹیسٹ کر رہے ہوتے ہیں نا تو اس کی آپ کو قیمت بھی زیادہ دینی پڑتی ہے. تو جہانگیر ترین صاحب آپ کو پتا ہے کہ بڑے اسٹال واٹ ہیں، بڑے ہیوی ویٹ جو ہے اپنا سیاست دان ہے. ان کا بڑا عمل رہا اس میں وزیر اعظم عمران خان کی حکومت بنانے میں، پنجاب حکومت کو بنانے میں. تو ان سے کیا وعدے وفائی ہے یا ان کا فیوچر میں کیا ان کو رول دینا ہے، تو اس سے پہلے تھوڑا سا رول دینے سے پہلے تھوڑا رولا تو جاتا ہے نا. بالکل ٹھیک ہے. صابر شاہ صاحب، 80 کی دہائی میں جب وزیر اعلیٰ تھے پنجاب کے نواز شریف صاحب اور کچھ شاہد آپے سے وہ باہر اس وقت ہو گئے تھے، تو یوسف رضا گیلانی صاحب کو پیر پگارا مرحوم نے بھیجا تھا اور وفاداریاں تبدیل یہاں پہ کروائی جا رہی تھی، اور پھر نواز شریف صاحب کو خیال آیا تو بعد میں پھر ہم نے دیکھا کہ جنرل ضیاء الحق نے کہا کہ جی نواز شریف کا قلعہ مضبوط ہے. یہی دہرایا گیا کھیل اب یہ سینٹ کے انتخابات اور اس کے بعد چیئرمین سینٹ کے منتخب ہونے میں بھی؟ دیکھیے کہانی وہی چل رہی ہے جو پچھلے 35-37 سال سے چل رہی ہے. لوگوں کو ہینڈ پک کیا جاتا ہے، لوگ 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ وزیر اعظم بن جاتے ہیں، اس کے بعد اپنے مینٹورز کو گالیاں نکالنی شروع کر دیتے ہیں جن کی نرسریوں میں وہ پلے بڑے ہوتے ہیں. پہلی بات. اچھا، دوسری بات یہ کہ ٹھیک ہے 2.5-3 سال کا ٹینیور دے دیتے ہیں کسی ایک آدھ آدمی کو، پھر اتار دیتے ہیں یا اتروا دیتے ہیں، اس کے بعد وہ گالیاں دینی شروع کر دیتا ہے. یہی نواز شریف کے ساتھ ہوا ہے. کون سی آئیڈیالوجی ان کی؟ بھٹو کی کیا آئیڈیالوجی تھی؟ یہ ایوب خان کو ڈیڈی کہتے تھے، اور کیا کیا سناؤں میں آپ کو. بالکل ٹھیک. میری بات سنیے غور سے. جی میں آپ کی بات سن رہا ہوں صابر صاحب. میں بات یہ کر رہا تھا انفارمیشن کیا چیز ہے، آئیڈیا کیا چیز ہے. آئیڈیا کمپیوٹر کا آپ کے پاس ہو تو بل گیٹس بن جاتے ہیں. بالکل ٹھیک. انفارمیشن وہ چیز ہے کہ جو ورکنگ جرنلسٹ جن کے پاس انفارمیشن رہی، جنہوں نے آپ کو پچھلے سالوں میں بہت انفارمیشن اپنے پروگرام میں دی، پاور ملی، شہرت ملی، 150 پونے 200 کروڑ کے مالک بن گئے. جنون انفارمیشن نہ ہو تو پھر ہم بی کلاس اینکر بھی ہو سکتے ہیں، سی کلاس اینکر بھی ہو سکتے ہیں، ہم سٹاف رپورٹر ہی ساری عمر رہیں گے. انفارمیشن ہے کس کے پاس؟ میں نے آپ کو بتایا کہ 2-3 چیزیں ان کو چیک کر لیا جائے. تارے ہلانے والے نہ خوش تو نہیں؟ کیا کسی محفل میں جہانگیر ترین کو خلاف بات تو نہیں کر بیٹھے عمران خان کے، جہاں ان کی اپنی بیگم بھی موجود تھی؟
اور سننے والے نے فوراً عمران خان تک پہنچا دی. کتنی چپتی ہوئی بات ہوگی جس کے بعد تعلقات خراب ہوئے, ایک دن میں نہیں ہوئے. جہانگیر ترین اور عمران دونوں جانتے ہیں تعلقات کب خراب ہونے شروع ہوئے. یہ نہیں ہو سکتا کہ عمران خان کے کان میں کو کہہ دے کہ جناب آپ کا یہ مین فائنینسیئر ٹھیک آدمی نہیں ہے, پیسہ پوسے لے کے اس کو فارغ کریں. ایسے نہیں ہوتا. اور دیکھیے یہ بہت امپورٹنٹ چیزیں ہیں. پیسے کی ایک اپنی آنکھ ہوتی ہے, یہ وہیں جاتا ہے جہاں اپنے آپ کو سیف سمجھتا ہے, جہاں اس نے ملٹی پلائی ہونا ہوتا ہے. اور اگر یہ ملٹی پلائی نہ ہو تو پھر یہ بہت ساری مصیبتیں لاتا ہے. کوئی ولی نہیں ہے سیاست میں, کوئی کچھ نہیں ہے. جہانگیر ترین صاحب 1997 میں لاہور میں شہباز شریف صاحب کے ساتھ بھی کام کیا کرتے تھے, اور ساروں نے کئی پارٹیاں بدلی ہوئی ہیں. ولی کوئی نہیں ہے. دیکھ رہے ہیں کون سی سٹیج پہ تھریش ہولڈ جواب دے دے گا جہانگیر ترین کا, اور وہ کافی سٹر کریٹ کریں گے. میڈیا میں بہت خبریں آئیں گی. Having said that, it does not mean he will be able to weaken Imran Khan's government. No, not at all. یہاں گورنمنٹ بنانا اور گورنمنٹ میں آنے کے ڈائنامکس اور ہوتے ہیں. تو لیٹس سی واٹ ہیپنس. کافی مسالہ ہے میڈیا کے لیے آنے والے دنوں میں. ٹھیک ہے. اچھا محسن بیگ صاحب, مسالہ تو چلے اپنی جگہ پر ہے, وہ سیاستدان دے ہی دیتے ہیں مسالہ, لیکن کوئی حکومت گرانے میں کوئی کردار ادا نہیں کر سکے گا, کوئی ان کا رول نہیں ہو سکے گا, یہ صابر شاہ صاحب کا خیال ہے. آج رانا ثناء اللہ صاحب نے جب میڈیا سے بات کی, ان کا یہ کہنا تھا کہ بائیں جیب میں ہے وفاقی حکومت اور دائیں جیب میں ہے پنجاب حکومت جہانگیر خان ترین صاحب کے, اور انہوں نے خود بھی جو 15 ارکان صوبائی اور قومی اسمبلی کو لے جا کر کورٹ میں جب وہ پہنچے بینکنگ کورٹ میں, اور اب پرسوں جب انہوں نے دوبارہ جانا ہے تو شاید اور مزید لوگ بھی ان کے ساتھ ہوں گے. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ حکومت گرانا یا حکومت کو مشکل میں ڈالنا یہ جہانگیر خان ترین صاحب اگر چاہیں بھی تو نہیں کر سکتے؟ بالکل صحیح ہے جی. میرے خیال میں جہانگیر ترین صاحب اس سائڈ پہ بالکل نہیں جائیں گے جہاں پہ حکومت کو ٹاپل یا ٹف ٹائم دیا جا سکے. نیچرلی ان کی فرینڈ شپ اور جو پارٹی میں وہ اتنا عرصہ رہے, جنرل سیکرٹری تھے, ان کے تعلقات ہیں ایم پی ایس کے ساتھ, ایم این ایس کے ساتھ, لیکن وہ ایکسٹریم پوزیشن پہ بالکل نہیں جائیں گے میں جتنا سمجھتا ہوں ان کو. ایک بات ضرور ہے کہ اس ساری کارروائی سے جو ان کے خلاف ہو رہی ہے, ہمارے معاشرے میں اس چیز کو ذرا تھوڑا سا معیوب سمجھا جاتا ہے. جو ان کے آج مخالف بھی ہیں جہانگیر ترین صاحب کے, وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ان کے ساتھ زیادتی کی ہے ان کے دوست نے یا گورنمنٹ نے. تو جہاں تک صابر شاہ صاحب نے ایک بات دوبارہ ریپیٹ کی ہے کہ جی کوئی بات ایسی ہو گئی تھی جس کی وجہ سے جہانگیر ترین صاحب سے ناراض ہوئے, وہ حقیقت میں وہی بات ہے. ادروائز کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ آپ کا اتنا تعلق رہا ہو تو آپ ایک فون کال اس کی نہیں سن سکتے یا اس کی واٹس ایپ کال نہیں لے سکتے. ایسا نہیں ہے. خان صاحب جان بوجھ کے جو خاموش ہیں وہ بھی نہیں کچھ بولنا چاہتے. تو اگر یہ آپ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو لے کے پارٹی کے اندر آپ نے جو ایک ڈویژن کریٹ کی ہے, یہ آنے والے دنوں میں تحریک انصاف کے لیے, تحریک انصاف کو یہ کاسٹ کرے گی. دیکھیں ون ٹائم آپ بن جائیں گے پرائم منسٹر, اس میں کوئی شک نہیں. اس میں بہت سارے لوگوں کا حصہ ہے جو سمجھتے تھے کہ تھرڈ پارٹی آنی چاہیے, اور جو وعدے اور جو سلوگنز دیے گئے اس سے لوگ متاثر تھے کہ اسٹیٹس کو ٹوٹے گا, اصلاحات آئیں گی, ایک نیا پاکستان بنے گا. تو وہ امیدیں بھی ختم ہو گئی. وہ میں سمجھتا ہوں تحریک انصاف بھی ختم ہے میری نظر میں. یہ اگلے الیکشن میں ان کا ٹکٹ کوئی پنجاب میں تو نہیں لے گا, اور کے پی کے میں شاید لوگ لے لیں, لیکن ان کی حسرت ہوگی کہ دوبارہ کبھی سرکار بنا سکیں اور یا پارٹی کو اس سطح پر لے کے جا سکیں جس سطح پہ پی ٹی آئی الیکشن سے پہلے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا نسیم صدیقی صاحب, سر جی کہنا چاہ رہے ہیں شاہ صاحب آپ؟ صرف ایک بات ہے, صدیقی صاحب کی اجازت سے کر لوں اگر اجازت دیں تو. بالکل اجازت ہے. وہ دیکھیے میں لاہور میں بیٹھا ہوں, میرے پاس جو چھوٹی موٹی انفارمیشن اپنے تعلقات کی وجہ سے ہوتی ہے, آپ نے دے دی, محسن بیگ صاحب نے دے دی. اسلام آباد میں وہ صحافی جو مجھ سے کافی جونیئر ہیں وہ مجھ سے زیادہ باخبر بھی ہیں, اور اگر محسن بیگ صاحب کی بات کی جائے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنی ان کی نظر ہے ایجنسیز کی موومنٹ پہ, پردوں کے پیچھے کیا ہو رہا ہے, چال کیا ہے, کیسے حالات میں کیا ہوتا ہے, تو میں بھی چاہوں گا کہ میں کسی دن ان کو سن سکوں پراپرلی بیٹھ کے اگر یہ بولنا چاہیں تو. انفارمیشن ہوتی ہے لیکن مجھ سے بہت زیادہ کاشس ہیں. میں تو بولتا رہتا ہوں لیکن یہ میرے خیال الفاظ کا چناؤ ان کا ایسا ہے کہ بات کر بھی گئے ہیں اور کرنا بھی نہیں چاہ رہے.
सो मेरा ख्याल है आप बेग साहब से भी एक प्रोग्राम अलहदा कीजिए पूरी निशिस्त के साथ, तो आई होप यू गेट समथिंग आउट फॉर योर ऑडियंस। राइट सर, राइट, ठीक है। अच्छा नसीम सिद्दीकी साहब, साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं, जहांगीर खान तरीन साहब का भी यही मामला है, वो बार बार कह रहे हैं मैं 1 साल से खामोश बैठा हुआ था, दोस्त हूं, दुश्मनी की तरफ ना धकेला जाए, मैं पार्टी नहीं छोड़ूंगा, मैं पार्टी नहीं छोड़ना चाहता, यानी वो अलग होने का कोई तासुर नहीं दे रहे हैं पार्टी से। और क्वाइट फ्रैंकली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस बात से कोई फर्क शायद नहीं भी पड़ता कि वो पार्टी में रहें या ना रहें, क्योंकि कोई ओहदा तो उनके पास है भी नहीं और ना ही वो ओहदा कोई ले सकते हैं नाअहल होने के बाद। सर सवाल लेकिन ये है कि जिस तरह 15 अरकान आते हैं उनके साथ पेशी पर, और अब 10 तारीख को दोबारा जब पेश होना है तब मजीद की भी तवक्को की जा रही है, तो ये एक तासुर इस चीज का खुलकर सामने नहीं आ रहा जो हम कहा करते थे या समझते थे कि धड़ेबंदी है या एक नाराज अरकान की मौजूदगी भी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कम से कम अगर जहांगीर तरीन साहब के हवाले से फिक्रमंद नहीं हो रहे तो इस बात पर फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है कि नाराज अरकान मौजूद है। देखिए, मोहसिन बेग साहब ने अभी एक बड़ी अच्छी बात की थी कि इमरान खान को आगे जाके बड़ी प्रॉब्लम्स आएंगी, क्योंकि आप देखें कि जिस तरह पाकिस्तान में वोटिंग होती है और ये जो हमारे पोल्स होते हैं ना, ये पूरी एक साइंस होती है जिसे पीपल्स पार्टी और नून लीग बड़े बेहतरीन तरीके से समझती है। अभी पीटीआई इसमें इतनी कारीगर नहीं हुई है इलेक्शंस के अंदर, आपने देखा है ज़मीनी इलेक्शन में भी उनका क्या हाल हुआ है। तो इमरान खान की जो एक अपनी शख्सियत है, अभी हुकूमत सिर्फ उसके गिर्द घूम रही है, जिसमें आपने देखा कि अलीम खान ने, अनिल मुसर्रत हो गए, अपना जहांगीर तरीन साहब हो गए, इस तरह और भी बहुत सारे नाम हैं जिन्होंने इमरान खान को आगे लेके आए। आखिर 22 साल से वो स्ट्रगल कर रहे थे ना, लेकिन जब इन लोगों को साथ अटैच किया गया तो रिजल्ट्स आने शुरू हुए। तो जहांगीर तरीन को इस वक्त लग रहा है कि जिस तरह टारगेट किया जा रहा है, बिल्कुल, क्योंकि उन्होंने आजम खान का नाम तो खुलेआम लिया है, और आजम खान साहब जो उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं प्राइम मिनिस्टर के, उनसे बहुत सारे लोगों को इख्तलाफात है। और आपको पता है जब आप कभी किसी बड़ी पोजीशन पे आते हैं, लाइक वजीर आजम बन गए, सदर बन गए, तो आपका एक ऑरा बन जाता है, आपके गिर्द एक लोगों का जाल सा बन जाता है जिससे आप बाहर नहीं निकलते, आपको जो इतलाएं बर वक्त नहीं मिलती, और मुल्की हालात इतनी तेजी से चेंज हो रहे होते हैं, फॉरेन पॉलिसीज होती हैं, इंटरनल मैटर होते हैं, सिक्योरिटी मैटर्स होते हैं, कि आप इन चीजों के ऊपर ध्यान नहीं दे सकते कि भाई जहांगीर तरीन के साथ क्या मामला हो रहा है या अलीम खान के साथ क्या मामला हो रहा है। ये मोहसिन बेग साहब तो पूरी एक डिक्शनरी है, क्योंकि इनका ये सिर्फ तजिया निगार नहीं है, ये इन लोगों के बीच में रह चुके हैं। मतलब जरदारी साहब के साथ इनका मिलना जुलना, बेनजीर भुट्टो से इनका मिलना जुलना था, नवाज शरीफ के साथ ट्रैवल कर रहे हैं, इमरान खान के साथ ट्रैवल कर रहे हैं, तो ये तो इन एंड आउट्स जानते हैं। वो नहीं कहते ये तो दाई है इन लोगों की ना, शायद इसे वर्ड इतना मुनासिब ना, माजरत चाहता हूं भाई से, लेकिन ये कि मतलब ही इज इनसाइडर। तो जब हम सब बैठे बात कर रहे होते हैं तो यही है कि यहाँ पे मसाइल को ऐसे ही रखा जाता है। अभी आप देखिए इतने बड़े बड़े केसेस सामने आ जाते हैं, जरदारी साहब पे 11 साल तक केसेस चलते रहे, जेल भी हुई, लेकिन वो सदर मुमलिकत बन गए। तो हो सकता है आने वाले दिनों में कोई बड़ी पोजीशन के लिए जहांगीर तरीन साहब को भी तैयार किया जा रहा है। नवाज शरीफ साहब भी नाअहल हुए थे 99 के दौर में और बाद में वो वज़ीर आज़म भी बने, ऐसा भी हुआ है। हाँ जी, ठीक कह रहे हैं। एक बात मैं और कहूंगा एंड में, लेकिन आप ये देखें कि इस मुल्क में करप्शन करोड़ों और अरबों की हो रही है, जिसपे भी इल्जाम लगता है वो उसको सियासी इल्जाम कह देता है, या कहता है दुश्मनी में किया जा रहा है, जबकि इस मुल्क सर लेकिन सिद्दीकी साहब वक्त बड़ा कम है मेरे पास। वो जो सवाल मैंने किया था अरकान का नाराज होना और उसका तासुर जो है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए कि आपको पता है कि खान साहब इस वक्त हुकूमत में है और उनको फुल सपोर्ट है तमाम इदारों की जो उनके अंडर काम कर रहे हैं, वहां पे कोई ऐसी नाराजगी मुझे नजर नहीं आ रही। और जब तक सब लोग खुश होते हैं, अगर आपके साथ चलने वाले इदारे तमाम खुश हैं आपसे, अगर वो खुश है तो फिर आपको कोई हटा नहीं सकता। फिर ये अरकान वगैरह जो है ना वो बड़ी छोटी बात हो जाती है। आप देख लें सुहागन वो जो पिया मन भाई सिद्दीकी साहब, अगर आपकी बात का मैं एक जुमले में इसको समेटूं तो यही बनता है। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब साबिर शाह साहब, नसीम सिद्दीकी साहब और मोहसिन बेग साहब। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है नाज़रीन, आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह कल। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।